جو آقا ہوتے ہیں ان پر بڑا یقین رکھتے ہیں، بہت احترام سے ان کے سامنے پیش آتے ہیں، خاطر تواضع کرتے ہیں، ان کے سامنے عاجزی سے پیش آتے ہیں کہ یہ بڑا مالدار ہے، بڑا کروڑ پتی ہے۔ کب اللہ تعالیٰ وہ مال چھین لے، کب اللہ تعالیٰ اس کو مالداری سے غریبی پہ اتار دے، کب اللہ تبارک و تعالیٰ پاورفل آدمی کو کمزور بنا دے، کب کمزور آدمی کو اللہ پاورفل بنا دے، یہ کوئی اگریمنٹ نہیں کروایا ہے، نہ کسی کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ہر چیز فنا ہونے والی، ہر چیز مٹنے والی، ہر چیز بکھرنے والی، حتیٰ کہ چاند و سورج، آسمان، جمادات، نمادات، فلکیات، ارضیات، ساری چیزیں فنا ہونے والی، بس ایک ذات ہے اللہ کی ذات جو باقی رہنے والی۔ اور ہم مسلمانوں کے اندر، مومنوں کے اندر یہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میں کھلا رہی، نوکروں کے اوپر بھروسہ، گھر والوں کے اوپر بھروسہ، اولاد کے اوپر بھروسہ۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ وہ ایک بات کہتے ہیں اور سراسر اس بات کے اندر شرک کی بو آتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں نکاح کے بعد جب بیوی گھر تشریف لاتی ہے اور اگر وہ بیوی اچھی نکل جائے، اللہ کرے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھی بیوی ملے اور نیکی کا ہی معاملہ ہو، لیکن آدمی اس نیکی میں، اس اچھائی کو اس کے دیکھ کر اتنا غلو، اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی تیری وجہ سے میں آج زندگی بسر کر رہا ہوں، تیری وجہ سے آج میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں اور عزت میں برکت ہے۔ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ایمانداری پر، آپ کی حیا و پاک دامنی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے چیزیں عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تمہارے آنے کی وجہ سے میرے رزق میں کیا ہے، بڑھوتری ہو گئی۔ اس میں شرک کی بو آتی ہے۔ آدمی کو بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور اگر آدمی